الرحمن الرحیم۔ حکم شرعی کی تعریف اور اس کی اقسام آج آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ اصول فقہ کے اندر اس سے پہلے اصول فقہ کی تعریف لقبی، تعریف اضافی، موضوع اور غرض و حائط یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے، اور آج آپ کے سامنے حکم شرعی کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق ذکر کرنا چاہوں گا۔ حکم کی کیا تعریف ہے؟ شارع کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہو، یا جو طلب یا اختیار دینے یا وضع کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اب اس کے اندر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، مکلف بندہ کیسے کہا جاتا ہے؟ مکلف بندہ جب ایک مرد یا عورت وہ بالغ ہو جائیں گے تو بلوغت کے بعد ان کے لیے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا لازم ہو جائے گا، تو انہیں پھر اس چیز کا مکلف بنا دیا جاتا ہے کہ اب تم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت سے روگردانی اختیار کرو گے تو سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو ایسے افراد کو جو بالغ ہو جائیں انہیں مکلف بندہ کہا جائے گا۔ تو اس کے اندر اب ایک بات بیان ہوئی کہ شارع کا خطاب سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام یعنی قرآن مجید ہے، یا بالواسطہ کلام یعنی کہ سنت رسول ہے، اجماع ہے، اور وہ تمام شرعی دلیلیں ہیں جو شارع نے حکم پہنچانے کے لیے مقرر کی ہیں۔ تو شارع کے خطاب سے مراد یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اب تعریف کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ شارع کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہو، جس کے اندر طلب ہو یا اختیار دیا گیا ہو یا وضع کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اب حکم کی کتنی اقسام ہے؟ حکم کی دو قسمیں ہیں، پہلے نمبر پر حکم تکلیفی ہے اور دوسرے نمبر پر حکم وضعی ہے۔ حکم تکلیفی کیا ہے کہ شارع کا وہ خطاب جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو، جو طلب یا اختیار دینے کے بارے میں ہے، اسے حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ جو طلب یا اختیار دینے کے بارے میں ہوگا وہ حکم تکلیفی آ جائے گا۔ حکم تکلیفی کی 5 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر فرض ہے، دوسرے نمبر پر مندوب ہے، تیسرے نمبر پر حرام ہے، چوتھے نمبر پر مکروہ ہے، اور 5ویں نمبر پر مباح ہے۔ فرض یا واجب۔ اب فرض یا واجب وہ ہے کہ شارع کی طرف سے جس کے کرنے کی تعریف کی جائے اور نہ کرنے والے کی مذمت کی جائے، اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ یعنی اگر وہ کرے گا تو اس کی تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہے، اور نہ کرے گا اس کی مذمت ہے، اور مذمت کے ساتھ اسے سزا کا مستحق بھی ٹھہرایا گیا ہو۔ شارع کی طرف سے حکم کو دیکھا جائے گا کہ وہ دلیل قطعی سے ہے یا دلیل ظنی سے۔ اگر شارع کا حکم دلیل قطعی سے ہے تو وہ فرض ہے، اور اگر دلیل ظنی سے ہے تو اس کو واجب کہیں گے۔ اب اس کے اندر 2 باتیں بیان ہوئیں، ایک دلیل قطعی کی اور ایک دلیل ظنی کی۔ دلیل قطعی کیا ہے؟ جو حکم قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہو تو اس کو دلیل قطعی کہتے ہیں، اور جو حکم خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو تو اس کو دلیل ظنی کہیں گے۔ اب فرض کو قائم کرنے کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے کہ شارع کی طرف سے ہر فرض سے ذاتی طور پر کام سر انجام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہو، جیسے نماز پنجگانہ۔ اب پنجگانہ یہاں پر کتابت کی غلطی سے صحیح نظر نہیں آ رہا، جیسے نماز پنجگانہ، رمضان کے روزے وغیرہ۔ تو اب نماز پنجگانہ میں ہر فرد سے یہ مطالبہ ہے کہ دن رات کے اندر تم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ ہر فرد سے مطالبہ ہے سال میں 1 مہینہ رمضان کا آئے گا، اس میں تم نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ فرض عین آ گیا۔ اور فرض کفایہ وہ ہے کہ شارع کی طرف سے ہر فرد سے ذاتی طور پر کام سر انجام دینے کی بجائے مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہو، جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہے مندوب وہ ہے کہ شارع کی طرف سے جس کے کرنے کی تعریف کی گئی ہو اور چھوڑنے کی صورت میں مذمت نہ کی گئی ہو، یعنی کرے گا تو وہ قابل تعریف ہے اور نہ کرے گا تو وہ قابل مذمت نہیں ہے، اور چھوڑنے کی صورت میں مذمت نہ کی گئی ہو،
اور اگر چھوڑے گا تو وہ سزا کا مستحق بھی قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ مندوب آ گیا۔ اب مندوب کی 3 اقسام ہیں، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے یا جسے ہم مستحب بھی کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر سنت زائدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ وہ کام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، یعنی ہمیشہ وہ کام کیا ہو اور کبھی اسے چھوڑ بھی دیا ہو، جیسے نماز فجر کی سنتیں وغیرہ۔ اس کو کرنا ثواب ہے، جبکہ اس کو کبھی کبھی ترک کرنا گناہ نہیں، لیکن ترک کرنے میں ہمیشگی اختیار کرنا گناہ ہوگا۔ کبھی کبھی ترک کرنے سے مراد یہ بامر مجبوری چھوڑی بھی جا سکتی ہے کہ کوئی زیادہ مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے رہ گئی، تو اس صورت کے اندر گناہ گار نہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنے والا عمل نہ کرے۔ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب وہ کام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو، جیسے بعض نمازوں میں طویل قرات کرنا۔ ان کے کرنے کا ثواب ہے اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، یعنی یہ سنت غیر مؤکدہ یا مستحب ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سنت زائدہ ہے۔ سنت زائدہ کیا ہے؟ سنت زائدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ افعال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت نہیں بلکہ عادتاً کیے ہوں، جیسے کھانے پینے کا طریقہ وغیرہ۔ یہاں پر لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت کی غلطی آ گئی، اس لیے اس کی اصلاح کر لیجئے گا کہ وہ عبادت نہیں بلکہ عادتاً کیے ہوں، جیسے کھانے پینے کا طریقہ وغیرہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کی وجہ سے عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ سنت زائدہ یہ ایک طرح کی حضور کی عادت پر معمول تھی، تو اگر ہم اسے ان کی موافقت کے ساتھ کی وجہ سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حرام۔ حرام وہ ہے کہ شارع کی طرف سے جس کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، یعنی کہ شریعت نے یہ مطالبہ ہو کہ تم نے یہ نہیں کرنا کام، اور نہ کرنے کی تعریف کی جائے اور کرنے والے کی مذمت کی جائے کہ اگر تم نے یہ کیا تو اس کی مذمت ہو، اور اس کے کرنے والے کو سزا کا مستحق بھی قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ دلیل قطعی سے فعل نہیں کے صیغے سے ہو تو حرام ہے، جیسے زنا وغیرہ، اور اگر یہ مطالبہ دلیل ظنی سے ہو تو وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک چیز کا فرق آ گیا کہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی صورت کے اندر وہ حرام ہے، اور اگر دلیل ظنی سے ثابت ہوگا تو وہ مکروہ تحریمی بن جائے گا۔ جس طرح ابتدا کے اندر فرض اور واجب کے درمیان فرق تھا، اس طرح یہاں پر حرام اور مکروہ تحریمی کے اندر یہ فرق آ جائے گا۔ اب مکروہ کے بارے میں، مکروہ وہ ہے کہ شارع کے خطاب میں کسی کام کو ترک کرنے کو طلب کیا گیا ہو اور یہ حکم حتمی اور لازمی طور پر نہ ہو، جیسے کثرت گفتگو وغیرہ، کثرت گفتگو کرنا۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں مباح کی طرف۔ مباح وہ ہے کہ شارع نے جس کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہو، کہ کر لے یا نہ کرے کوئی معاملہ نہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جب تم احرام اتار لو تو شکار کھیلو۔ اب احرام کھولنے کے بعد شکار کا کھیلنا لازم نہیں، کوئی کھیلے اس کے لیے ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کھیلتا تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں۔ یہ تو تھا حکم تکلیفی کی اقسام کے متعلق۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں حکم وضعی کی طرف۔ حکم وضعی کیا ہے؟ کہ شارع کا وہ خطاب جو ایسے کام پر کسی حکم کو ثابت ہونا یا اس کا پورا ہونا موقوف ہو تو اسے حکم وضعی کہتے ہیں، یعنی کہ شارع کا ایسا خطاب کہ ایسے کام جن پر کسی حکم کا ثابت ہونا یا اس کا پورا ہونا موقوف ہو، یعنی کہ جب تک وہ شرط پائی نہ جائے گی، سبب نہ پایا جائے گا، کوئی چیز پائی نہ جائے گی، اس وقت تک حکم ثابت نہ ہوگا، اسے حکم وضعی کہتے ہیں۔ اب حکم وضعی کی کتنی اقسام ہے؟ اس کی 5 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر سبب ہے، دوسرے نمبر پر شرط ہے، تیسرے نمبر پر مانع ہے، چوتھے نمبر پر صحت و بطلان ہے، اور صحت و بطلان و فساد ہے، اور 5ویں نمبر پر عزیمت و رخصت ہے۔ یہ اس کی 5 اقسام آ گئی۔ اب سبب کیا ہے؟ سبب ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے پائے جانے کی صورت میں حکم ثابت ہو، کہ سبب ایسی چیز کو کہیں گے کہ کسی چیز کے پائے جانے کی صورت کے اندر حکم ثابت ہو
اور نہ پائے جانے کی صورت میں حکم ثابت نہ ہو، جیسے مثلاً وراثت کے حقدار ہونے کے لیے نسب، ولا یا پھر زوجیت میں سے کوئی سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نسب، ولا یا زوجیت میں سے کوئی رشتہ پایا جا رہا ہے تو یہ سبب بن گئے، اور اس سبب کی وجہ سے مرنے والے کے ساتھ اس کا یہ رشتہ بن گیا، تو اس سبب کی بنیاد پر یہ وارث ٹھہر جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے شرط۔ شرط ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس پر حقوق کسی چیز کا وجود معلق ہو، کسی چیز کا معلق ہو، جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اب جب تک انسان پاکی حاصل نہ کر لے گا اس وقت تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، تو اب طہارت نماز کے لیے شرط بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہے معنی۔ معنی اس کو کہتے ہیں کہ سبب تک پائے جانے کے باوجود حکم ثابت کرنے سے روک دے، یعنی میں سے معنی ایسی چیز کو کہیں گے کہ سبب تو پایا جا رہا تھا، تو لیکن اس کے باوجود سبب کے پائے جانے کے باوجود حکم کو ثابت کرنے سے وہ چیز روک لے، یہ معنی بن جائے گا۔ جیسے کہ مورث کو قتل کرنا وراثت سے روکنے والا ہے۔ اب مورث تھا، وارث تھا ایک بندہ، وہ بیٹا تھا، بیٹی تھی، یا کوئی بھی ایسا رشتہ تھا، وراثت وارث بن رہا تھا آکے زوجیت کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے یا ولا کی وجہ سے، وہ اسباب جو اوپر میں نے بیان کیے سبب کی تشریح کے اندر، تو ان اسباب میں سے کوئی سبب پایا جا رہا تھا، یہ وارث بن رہا تھا، لیکن اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کی وجہ سے قتل جو ہے وہ معنی بن جائے گا، وہ رکاوٹ بن جائے گی اس کے لیے وارث کے اندر، وراثت کے اندر حصے دار بننے سے۔ صیغت و بطلان و فساد۔ صیغت اس کو کہا جاتا ہے جو شارع کے حکم کے موافق ہو۔ صیغت اس کو کہیں گے جو شارع کے حکم کے موافق ہو، جیسے نماز کو اپنی پوری شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کو جب ہم پوری شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ صحت ہے۔ اور بطلان اس کو کہا جاتا ہے جو شارع کے حکم کے موافق نہ ہو، یعنی شارع کے حکم کے مطابق نہ ہوگا تو وہ بطلان ہوگا، چیز باطل ہو جائے گی۔ جیسے نماز کو شرائط و ارکان کے ساتھ ادا نہ کیا تو باطل ہوگی، کوئی شرط مفقود ہو گئی یا کوئی رکن رہ گیا تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز باطل قرار دے دی جائے گی، اسے کہا جاتا ہے بطلان۔ آخری نمبر پر یعنی پانچویں حکم وضعی کی جو قسم ہے وہ عزیمت و رخصت ہے۔ عزیمت ایسے ثابت شدہ حکم کو کہتے ہیں جو شرعی دلیل کے بالکل موافق ہو، یعنی کہ جس طرح شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق ہو بہو اسی طرح پورے کا پورا عمل کر لیا، اسے ہم کہیں گے کہ یہ عزیمت ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ ہے کہ وضو بنا کر نماز کو اپنے وقت کے اندر وہ ادا کرے گا، مکمل نماز ادا کرے گا، مکمل شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرے گا، تو یہ عزیمت ہے۔ اور رخصت مکلف کے کسی عذر کی وجہ سے عزیمت والے معاملے میں نرمی پیدا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اصل شریعت سے حکم ثابت تھا تو اس کے اندر تھوڑی نرمی پیدا کر لی جائے، اسے ہم رخصت کہتے ہیں۔ کہ جس طریقے سے وہ رخصت بھی شریعت خود ہی دیتی ہے، جس طرح کہ اضطراری حالت کے اندر حرام چیز کا کھا لینا، تو یہ بن جائے گی رخصت۔ یا اسی طرح مسافر کے لیے رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ویسے تو مکمل نماز 4 فرض ہیں، ظہر کے یا عصر کے یا عشاء کے، اب اس کے اندر کیا رخصت دی گئی ایک مسافر کے لیے کہ تم نے 4 فرائض کی جگہ 2 فرائض ادا کرنے ہیں۔ اب اصل جو حکم تھا تو اصل حکم 4 فرائض کا تھا، وہ عزیمت کے حکم کے اندر تھا۔ جب سفر کی وجہ سے اسے رخصت مل گئی، کمی آ گئی، تو کمی آنے کی صورت کے اندر یہ رخصت کے معنی کے اندر چلا جائے گا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے حکم شرعی کی اقسام میں نے بیان کی۔ حکم شرعی کی بنیادی طور پر 2 اقسام تھی۔ پہلے نمبر پر حکم تکلیفی تھی، دوسرے نمبر پر حکم وضعی تھی۔ حکم تکلیفی کی پھر 5 اقسام تھی، اسی طرح حکم وضعی کی بھی 5 اقسام بنتی ہیں۔ یہ تمام تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں نے اسے ذکر کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا خاص، عام، مشترک اور مول، ان کی تعریفات اور انہیں
امثال کے ساتھ صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔